ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سابقہ آیت میں بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک منظر کو قائم کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائیں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے، اور یہ منظر دکھانا مقصود تھا تاکہ سب لوگ جان لیں کہ انبیاء کرام سے بھی جب اس دن میں سوال ہوگا تو پھر عام بندہ کیسے سوالات سے بچ سکتا ہے۔ یہ جو آج ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال پوچھیں گے اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ یہاں اس لیے آیا، آگے بھی آیات کے اندر آئے گا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا گیا ہے، ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، ان کی والدہ کو بھی خدائی کا حصے دار قرار دیا گیا ہے، اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خاص طور پر یہ سوالات پوچھیں گے۔ کیا آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا، اور کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف اور واضح طور پر فرمائیں گے کہ اللہ میں یہ بات کیسے کر سکتا ہوں، میں نے تو آپ کا پیغام پہنچایا اور آپ کا پیغام توحید کا تھا، یہ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا۔ تو یہ اصل میں یہ منظر قائم کر کے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ درس دینا مقصود تھا کہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کٹہرے کے اندر قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر وہ معبود ہے، اگر وہ رب ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوگا؟ پھر دوسری بات جو تم دعوے کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان تمام دعووں سے دستبردار ہوں گے اور برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ ان لوگوں نے خود سے کیا تھا۔ تو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ خود ان حرکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو اپنے اوپر میری نعمت کو، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ پر میری نعمت کو یاد کرو۔ ان کی والدہ پر جو نعمت ہوئی وہ گویا کہ انہی پر ہوئی، اور ان پر جو نعمت ہوئی وہ ان کی والدہ پر بھی ہوئی۔ تو اب اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے آپ پر بھی کی تھی اور آپ کی والدہ پر بھی کی تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور جب میں نے آپ کی مدد کی روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب براہ راست یہود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین یہود نہیں تھے، مشرکین مکہ تھے۔ اگرچہ ساری انسانیت ہی آپ علیہ السلام کے دائرے محنت میں آتی ہے اور امت کے اندر آتی ہیں، اور سب ہی آپ علیہ السلام کے مخاطبین تھے، لیکن براہ راست نہیں تھے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف ہی بنی اسرائیل میں لے کر آئے تھے اور وہی ان کے مخاطبین تھے، اور یہود شرارتوں کے اندر اور انبیاء کرام کو ستانے اور قتل کرنے کے اندر معروف تھے، تو یہ ہر وقت تکلیف دینے کے درپے رہتے تھے۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام سب سے زیادہ انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے۔
وہ ان کے ساتھ رہے، اس لیے ارشاد فرمائے ایدتک بروح القدس، یہ میں نے آپ کے اوپر نعمت کی کہ روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی تائید کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ بات کرتے تھے گہوارے میں بھی، وکہلا اور ادھیڑ پن کے اندر بھی۔ اب دیکھیں کہ گہوارے میں، پنگھوڑے میں بچے کا بات کرنا یہ تو معجزہ ہے، لیکن ادھیڑ حالت کے اندر بات کرنا تو معجزہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عین جوانی کے اندر آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے، تو ادھیڑ عمر انہوں نے دیکھی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آپ ادھیڑ پن کے اندر بھی بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ ادھیڑ عمر کو پائیں گے، اور پھر اس کے اندر بھی گفتگو تو ہوتی رہے گی، تو وہ اس عمر کے اندر بھی گفتگو ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ ادھیڑ عمر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گفتگو کرنا یہ ان کے لیے معجزہ بنے گا، اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے آپ کو کتاب سکھائی تھی، کتاب کا علم دیا تھا، والحکمہ، اور حکمت کا علم دیا تھا۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، سمجھداری کو۔ دیکھیں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل واضح ہوتے ہیں، 2 + 2 = 4 کی طرح واضح ہوتے ہیں، وہ ہر تھوڑی سمجھ والا بندہ بھی کر سکتا ہے، زیادہ سمجھ والے بندہ بھی کر سکتا ہے، یعنی اچھے فیصلے ہوتے ہیں، درست فیصلے ہوتے ہیں۔ کچھ فیصلے بالکل غلط ہوتے ہیں، وہ بھی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، لیکن کچھ فیصلے مغلق قسم کے ہوتے ہیں کہ سچویشن، صورتحال وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا فیصلہ کریں، یہ کریں یا یہ کریں۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکمت اور دانائی کا مل جانا اور پھر بندے کا درست فیصلہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب کا علم بھی دیا تھا اور حکمت بھی دی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس علم ہو تو حکمت بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس علم نہ ہو تو حکمت نہ ہو۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سمجھدار، پرانے بابے، جینیس، کہ وہ بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی بڑی حکمت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے نوازا تھا، علم سے بھی نوازا تھا، حکمت سے بھی نوازا تھا۔ والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل دونوں کا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ وہ تفسیر کے معنی میں ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہم کریں گے یعنی سے، کہ اور یاد کرو کہ جب میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا اور حکمت سکھائی، یعنی تورات اور انجیل سکھائی آپ کو۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کرو کہ جب آپ گارے سے کہیئۃ الطیر، پرندوں کی شکلیں بناتے تھے، بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ کا لفظ اس لیے یہاں ذکر فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ تصویریں بنانا جانداروں کی یہ کسی بھی شریعت کے اندر کی اجازت نہیں تھی، صرف اسی شریعت کے اندر یہ ممنوع نہیں ہے، ہر شریعت کے اندر ہی ممنوع تھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ گارے سے مورتیاں بناتے تھے پرندوں کی، تو یہ اللہ کی اجازت تھی اور اللہ کے حکم سے بناتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں پھر جان ڈالنی ہوتی تھی۔ یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس لیے وہ بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، اس لیے بِإِذْنِ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پھر آپ ان پرندوں میں پھونک مارتے تھے، پھر وہ پرندے ہو جاتے تھے، یعنی ان مورتیوں اور ان شکلوں میں جان پڑ جاتی تھی، بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معجزے میں ظاہر طور پر نبی استعمال ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس لیے بِإِذْنِ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ پیدائشی اندھے کو، پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتے تھے، نابینا پن سے آپ اس کو بری کر دیتے تھے، یعنی کہ اس کو بینا کر دیتے تھے، ایسے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھیں دیکھنے لگ جاتی تھی۔
والابرص اور برس کے مریض، کوڑ کے مریض کو آپ صحت مند کر دیتے تھے بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور جب آپ مردوں کو نکال دیتے تھے میرے حکم سے، یعنی کسی مردے کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّہ تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا، پرانی سے پرانی قبر کے پاس جا کر کہتے تھے تو اس کی ہڈیاں، اس کے ذرے جو بکھرے تھے وہ سارے جڑ کر دوبارہ اس میں جان ڈل کر وہ بندہ باہر نکل کے آ جاتا تھا، صدیوں پرانا بھی آ جاتا تھا۔ تو یہ معجزات تھے نا، لیکن وہ باقی تو نہیں رہتا تھا، وہ دوبارہ سے پھر مر جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے ان کے ذریعے سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور یاد کرو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو آپ سے روک کے رکھا اور ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، یہاں تک کہ جب وہ قتل کے درپے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پر بلا لیا، اٹھا لیا، تو یہاں بھی بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو روکا۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ جب آپ ان کے پاس کھلے اور واضح دلائل لے کر گئے یا واضح معجزات لے کر گئے، فقال الذین کفروا منہم تو ان میں سے کافروں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین یہ تو واضح جادو ہے۔ ان لوگوں نے فرق ہی نہ کیا معجزے میں اور جادو میں، حالانکہ جادو کے اندر کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، دیکھنا بدلتا ہے، یعنی ہمیں دکھائی کچھ دے رہا ہوتا ہے، حقیقت وہی ہوتی ہے۔ مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر اکٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے لاٹھیاں پھینکی تھی اور رسیاں، اور دم کیا تھا، تو دم ان رسیوں پہ نہیں کیا تھا، دم اصل میں انسانوں کی آنکھوں پر کیا تھا، تو وہ لگتا یوں تھا کہ وہ سانپ ہیں اور ہل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن جو حقیقت دیکھنے والا تھا اس کو نظر آ رہا تھا کہ نہیں لاٹھیاں اور رسیاں اپنی جگہ پر پڑی ہیں، بس اپنی حقیقت کے ساتھ پڑی ہیں۔ تو جادو کے اندر حقیقت نہیں بدلتی کسی چیز کی، بلکہ دیکھنا بدلتا ہے، جبکہ معجزے کے اندر اس چیز کی ماہیت اور حقیقت ہی بدل جاتی تھی۔ دوسرا بہت بڑا فرق وہ یہ تھا کہ انبیاء کرام کی زندگی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی تھی، اور وہ اچھی تعلیمات فرمایا کرتے تھے اور اچھے کاموں کا حکم دیتے تھے، جبکہ جادوگر وہ خود بھی گندے ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں بھی نازیبہ اور گندی ہوتی ہیں اور وہ گندی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دو واضح فرق ہیں جادو کے اندر اور معجزے کے اندر، لیکن ان لوگوں نے اس چیز میں فرق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، بس یہ کہہ دیا اور اپنی جان چھڑا لی کہ یہ تو جی جادو ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قیامت کے دن گنوائیں گے کہ یہ سب ہم نے کیے ہیں، اور آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے اب بتاؤ کہ کیا آپ نے حکم دیا تو لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے خود سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔